بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی تو خداوند قدوس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا علیہ السلام پر اپنا خاص لطف کیا اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت 37۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام نے توبہ کرتے وقت کہے تھے اس طرح سے ہیں: اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ خدایا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ مجمع البیان جلد 1 صفحہ 99 ذیل آیات 37 سورہ بقرہ۔ شیعہ و سنی روایات کے مطابق وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو سکھائے، جن کے ذریعے وہ خدا سے متوسل ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کہا: وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ الدر المنصور جلد 1 صفحہ 60-61 مناقب ابن مغازلی شافعی چاپ اسلامیہ صفحہ 63۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات میں اس طرح ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے عرش خدا کی جانب دیکھا تو اس پر کچھ انتہائی قابل احترام نام تحریر تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کن حضرات کے اسماء گرامی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا یہ اسماء گرامی قدر ان حضرات کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے قابل احترام ہیں۔ یہ اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان پاک و پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوسل ہوئے تو خداوند قدوس نے ان ناموں کے احترام اور ان کی برکت کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی۔ مجمع البیان جلد 1 صفحہ 99، نور الثقلین جلد 1 صفحہ 67-68۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی شادیاں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب زمین پر مستقر ہو گئے تو خداوند قدوس نے ارادہ کیا کہ ان کی نسل پیدا کرے اور اسے دنیا کے گوش و کنار میں پھیلائے۔ زمین پر سکونت پذیر ہونے کے بعد جناب حوا حاملہ ہوئیں۔ پہلی مرتبہ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے ہاں جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام لیوزا رکھا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور رشد و کمال کی حدوں کو چھونے لگے
تو قابیل نے زمیندارہ کو اپنایا، ذریعہ معاش اپنایا، جبکہ حابیل نے مال مویشی پالنے کا کام شروع کیا۔ جب ان کی عمریں ازدواج کے قابل ہوئیں تو بعض کے بقول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ حابیل کا نکاح اکلیمہ اور قابیل کا لیوزہ سے کر دیں۔ یہ نظریہ اہل سنت کا ہے، مؤلف نے نظریہ بیان کیا ہے، اس کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا یہ حکم اپنی اولاد کو پہنچایا، لیکن خواہشات نفس اس بات کا معجب بنی کہ قابیل حکم خدا سے سرتابی کرے، کیونکہ قابیل کی جڑواں بہن اکلیمہ حابیل کی جڑواں بہن لیوزہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل حرص و حسد میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے باپ پر تہمت لگاتے ہوئے سختی سے کہا، خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ تم نے ایسا انتخاب کیا ہے۔ مجموع البیان جلد 3 صفحہ 183۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی قربانیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادیاں حکم خدا کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حابیل و قابیل سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائے خدا میں کوئی چیز قربانی کے طور پر دے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمانی بجلی اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے رائے خدا میں قربانی دینے کے لیے ایک خوبصورت اور موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے اپنی بیکار قسم کی فصل راہ خدا میں دینے کا ارادہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمانی بجلی گری اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو کچھ نہ ہوا۔ پس اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ جناب حابیل حکم خدا کے مطیع ہیں اور قابیل فرمان خدا سے سرتابی کر رہا ہے۔ مجموع البیان جلد 3 صفحہ 183۔ بعض مفسرین کے بقول حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے عمل کے قبول ہونے اور قابیل کے عمل کے رد ہونے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جناب حابیل پاک صفت اور رائے خدا میں فداکاری کرنے والے شخص تھے، لیکن قابیل کور دل اور حاسد تھا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اسی مطلب کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ حابیل سے قابیل کے حسد اور اسے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کو اپنا وصی بنایا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔